بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس بارے میں سوچا ہی نہیں تو فیصلے کیسے کروں گا۔ میں اچانک ہی بستر سے اٹھ گیا۔ سوچنے کے لیے میں کچھ دیر کا تخلیہ چاہتا ہوں، مجھے امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ناممکن ہے، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ میں 1 منٹ کے لیے بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تو کیا تم باتھ روم میں بھی میرے ساتھ ہی جاؤ گے؟ غور فکر کے لیے وہی بہترین جگہ ہوتی ہے۔ تم دروازہ کھلا رکھو گے اور جلد ہی واپس آؤ گے، وہ کھسیائے ہوئے اشتباہ امیز لہجے میں بولا۔ دروازہ کھلا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہاری زیادتی ہے۔ میں چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ تم اندر جا کر بارودی بیلٹ کے تسمے کاٹ کر اسے اتار سکتے ہو، بیلٹ کو کھڑکی سے باہر پھینک سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ میں تمہیں ایسا موقع نہیں دوں گا۔ گڈ۔ اب تم خود مجھے ترکیبیں بتا رہے ہو، لیکن کیا دوسری منزل سے پھینکے جانے پر بیلٹ خود بخود نہیں پھٹے گی؟ وہ شاک پروف ہے جو ریموٹ کنٹرول کے بغیر نہیں پھٹے گی۔ ٹھیک ہے، میں زیادہ دیر تک نہیں روک سکتا۔ دروازہ کھلا رہے گا، تمہارا دل چاہے تو اندر ہی آ کر لیٹ جانا۔ یہ کہہ کر میں باتھ روم کی طرف چل دیا۔ کشادہ باتھ روم کمرے کے ایک گوشے میں بنا ہوا تھا۔ اس کے برابر والی جگہ کو ایک دیوار کے ذریعے کمرے سے الگ کر کے ڈریسنگ روم کی شکل دے دی گئی تھی۔ میں پردہ ہٹا کر ڈریسنگ روم میں داخل ہوا اور پھر باتھ روم میں گھس گیا۔ وجے نے بڑھ کر درمیانی پردہ سمیٹ دیا اور کرسی لے کر کمرے کے وسط میں ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں سے مجھ پر نظر رکھ سکے۔ وہ واقعی بہت چلاک تھا اور مجھے موقع دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں فلیش چلانے کے بعد منہ ہاتھ دھونے کے لیے کھڑا ہوا تو میرے اور وجے کے درمیان دیوار حائل ہو گئی۔ وہ فوراً ہی ڈریسنگ روم میں آ گیا اور چوبی وارڈروب کا دروازہ کھول کر اس میں رکھا ہوا سامان باہر نکالنے لگا۔ یہ سب کہاں لے جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے قالین پر تکیوں اور کمبلوں کا ڈھیر دیکھ کر باتھ روم میں ہانک لگائی۔ تم فارغ ہو لو تو پتہ چل جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہینگر راڈ بھی وارڈروب سے باہر نکال پھینکی۔ میں نے تر و تازہ ہونے کے بعد اپنے بال سنوارے اور دل ہی دل میں وجے پر لعنت بھیجتا ہوا باہر آ گیا۔ مجھے یہ جان کر اطمینان ہوا تھا کہ کسی اتفاقی صدمے یا جھٹکے سے بارودی بیلٹ کے پھٹنے کا کوئی امکان نہیں تھا، ورنہ اس وقت تک میں پوری احتیاط کر رہا تھا کہ میری نقل و حرکت کے دوران بیلٹ پر کوئی رگڑ یا ٹھیس نہ لگنے پائے۔ تم فارغ ہو گئے، اب میری باری ہے۔ وجے نے مجھے ڈریسنگ روم ہی میں روک لیا۔ مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں دست بستہ باتھ روم کے سامنے کھڑا رہوں گا، میں نے بنا کر کہا۔ میں دروازہ بند کر کے اندر بیٹھنا ہوگا۔ میں بےہودگی اور گندگی بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے نازک طبیعت پر کوئی ناگوار بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ وہ مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اب خاموشی سے اس خالی وارڈروب میں کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیا اب مجھے اس میں بند کرنے کا ارادہ ہے؟ تم بچوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ یہ بچوں جیسی حرکتیں نہیں ہیں۔ اکیلے کمرے میں تم کچھ بھی کر سکتے ہو، میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ وہ خاصی مضحکہ خیز صورتحال تھی۔ میری ساری بحث تکرار کے باوجود وہ اپنے مطالبے پر اڑا رہا۔ تنگ آ کر میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، تم باتھ روم میں جاؤ یا نہ جاؤ، میں وارڈروب میں نہیں گھسوں گا۔ اگر تم میرے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو میں بھی تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گا۔ یہ نہ بھولو کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہونے کے باوجود آخری فیصلہ ہونے تک ایک دوسرے کو برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ میں نے اس کے الفاظ کی گہرائی پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنی رضامندی سے آگاہ کرتا، فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وجے نے دوڑ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ڈینی فون پر بات نہیں کرے گا۔ دوسری طرف کی بات سننے کے بعد وہ درست لہجے میں بولا، جو کچھ کہنا ہے مجھ سے کہو۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم جہنم میں جاؤ۔ قدرے توقف کے بعد اس نے گھرا کر ریسیور کریڈل پر دے مارا۔ کون تھا؟ میں نے اس کے تیور دیکھتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ میں تمہیں اب ہر بات بتانے کا پابند نہیں ہوں، وہ ریموٹ کنٹرول والا ہاتھ لہرا کے غصیلے لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے معدے کے بخارات اب کھوپڑی میں چڑھ رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے وارڈروب میں چلا جاتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم مجھے اس بودی الماری میں بند کر کے بھاگ نہیں سکو گے۔ میں جتنی دیر وارڈروب میں بند رہوں گا تم مسلسل گنگناتے رہو گے۔ تمہاری آواز تھمتے ہی میں دروازہ توڑ کر نکل
نکل جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، وہ خشک لہجے میں بولا، میں معقول بات مان سکتا ہوں۔ وارڈروب میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اندازہ لگا لیا کہ آسانی سے اس میں کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس کا قفل اور دروازہ واجبی سا تھا جسے توڑنا مشکل کام نہیں تھا۔ میرے اندر پہنچتے ہی وجے نے تالا لگایا اور فوراً ہی ایک ہندی گانا گنگنانا شروع کر دیا۔ لمحہ بار بعد اس کی آواز باتھ روم کی طرف منتقل ہو گئی۔ وارڈروب کی اونچائی میرے قد سے ذرا نکلتی ہوئی تھی، اس چوڑائی کافی تھی لیکن گہرائی نقل و حرکت کے لیے ناکافی تھی۔ اس وقت تک میرے بدن پر وہی شنگاری لباس تھا جو مجھے گالان میں فراہم کیا گیا تھا۔ میں نے اپنی قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کر پہلی بار بیلٹ کو ٹٹولا لیکن میری انگلیاں پشت پر کسے ہوئے تسموں کے سرے پر نہیں پہنچ سکی۔ وہ بیلٹ میرے بدن کے ساتھ اس بری طرح چمٹی ہوئی تھی کہ شانوں، ٹانگوں اور پشت کے تمام تسموں کو ادھیڑے بغیر اس کو جسم سے الگ کرنا ممکن نہیں تھا۔ وارڈروب کی تنگ جگہ میں محدود سی مدت میں اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا آسان نہیں تھا، مگر میں پھر بھی اپنی پشت کے تسمے کھولنے میں کوششوں میں لگا رہا تاکہ کسی اگلے موقع کے لیے کام کم کیا جا سکے۔ وجے اپنے وعدے کے مطابق گنگنائے جا رہا تھا۔ شاید اسے یہ اندازہ تھا کہ میرا زیادہ دیر تک وارڈروب میں بند رہنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے وہ میری توقع کے برعکس جلد ہی فارغ ہو گیا اور اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ قفل میں چابی لگا کر وارڈروب کا دروازہ کھول دیا۔ تم نے اندر ہاتھ پیر مار کر اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بیلٹ کو کھولنا آسان کام نہیں ہے۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا، ہر جوڑ کو ایک مخصوص ریزن سے اس طرح جوڑ دیا گیا ہے کہ پوری بیلٹ ایک نگ کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ اسے احتیاط سے کاٹے بغیر تمہاری کمر سے الگ نہیں کیا جا سکے گا۔ بیلٹ پر وقت برباد کرنے کی بجائے میں تمہارے گانوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں کمرے میں آ کر اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ وجے کرسی پر بیٹھا۔ اس وقت ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف سے بے پرواہ نظر آنے کی اداکاری کر رہے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ وجے بھی مجھ سے کم پریشان نہیں تھا۔ اس نے میری کمر میں جو بارودی بیلٹ باندھی تھی وہ اس کے حلق کی چچندر بن چکی تھی۔ میرے لیے کس کا فون آیا تھا؟ کچھ دیر کا وقفہ دینے کے بعد میں نے بوجھل آواز میں پوچھا۔ میری آواز میں نیند کے اثرات محسوس کر کے وجے اپنی کرسی پر سنبھل کر بیٹھ گیا اور بولا، نیچے سے محراب خان تھا۔ تمہیں معلوم ہے ان حالات میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ پھر تم نے مجھے بات کیوں نہیں کرنے دی تاکہ تم ایک دوسرے کی ہمت نہ بڑھا سکو؟ ہمیں آپس ہی میں کسی فیصلے تک پہنچنا ہوگا۔ اس میں باہر والوں کی مداخلت غیر ضروری ہے۔ میں زیادہ دیر تک ان صبر آزما حالات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں چند منٹ کے لیے اس سے بات کرنی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا کوئی مشورہ لینا ہے؟ تم میری بات مان لو کہ وہ تمہیں بے موت مروا دے گا۔ میں اپنے یا تمہارے بارے میں ایک لفظ نہیں کہوں گا۔ مجھے اپنی بیوی اور ساتھی کی فکر ہے۔ محراب خان آسانی سے ان کا سراغ لگا کر انہیں ضروری مدد اور تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ تم اسے میری آخری خواہش بھی سمجھ سکتے ہو۔ اپنی انا کو خوراک ملتے ہی وہ پھول گیا۔ بات کر لو لیکن بہت مختصر۔ تم نے کوئی کہانی شروع کی تو میں لائن کاٹ دوں گا۔ شاید اس وقت ہمارا کمرہ ہوٹل والوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا، کیونکہ پہلی گھنٹی مکمل ہونے سے پہلے ہی آپریٹر نے فون اٹھا لیا۔ اس کی آواز سنتے ہی میں حیران رہ گیا کیونکہ ادھر محراب خان خود موجود تھا۔ میں نے کن آنکھوں سے وجے کی طرف دیکھا اور ریسیور میں کہا، میں ڈینی بول رہا ہوں۔ محراب خان سے کہہ دینا کہ مجھے اپنے ساتھیوں کی طرف سے فکر لاحق ہے۔ ان کی تلاش بہت ضروری ہے۔ انہیں ڈھونڈ لیا گیا ہے سر۔ محراب خان کی آواز ابھری، ہم نے آپ کی رہائی کا بے داغ پلان بھی بنا لیا ہے۔ میں ہولڈ کر رہا ہوں، تم محراب خان کو تلاش کرو۔ میں نے وجے کو سنانے کے لیے کہا۔ گڈ، میں بول رہا ہوں، آپ خاموشی سے سنتے رہیں۔ محراب خان فوراً ہی میرا مدعا سمجھ گیا اور کہنے لگا، ہم ایک پائپ آپ کے کمرے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شام کو 7 بجے اس پائپ سے بے ہوش کرنے والی گیس خارج کی جائے گی۔ بغیر بو والی اس گیس کے 3 سلنڈر آنے والے ہیں۔ 15 منٹ کے اندر اندر کمرے میں اتنی گیس بھر جائے گی کہ آپ کے ساتھ ہی دشمن بھی خاموشی سے بے ہوش ہو جائے گا اور ہم ماسٹر کی سے دروازہ کھول کر اندر آ جائیں گے۔ ہو سکے تو اس دوران میں آپ سانس وقفے سے اور ہلکے لیں۔ پھیپھڑوں میں جتنی کم گیس جائے گی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے خاموش ہوتے ہی میں بول پڑا، میرے ساتھیوں کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ تینوں ڈینیز ہوٹل میں ہیں سر۔ آپ کے بارے میں انہیں بتا دیا گیا ہے، وہ لوگ کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں۔ اب فکر نہ کریں، ہم ان کی پوری دیکھ بھال کریں گے۔ اول خان سے میری بات ہوئی تھی، اس نے مجھے ان کے بارے میں پوری طرح بریف کر دیا ہے۔ جیسے ہی ان کا سراغ ملے مجھے اطلاع دے دینا۔ میں ان کی طرف سے بہت فکر مند ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ پھر غیر ارادی طور پر میری نگاہ اپنی ریسٹ واچ پر پڑ گئی۔ وہاں دونوں سوئیاں 12 کے ہندسے پر یکجا ہونے والی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ وجے کی گردن کے گرد شکنجا لگنے میں پورے 7 گھنٹے کی مہلت باقی تھی۔ اب میرے ذہن کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر وجے سے
سے کہا، اب مجھے تمہارے ہاتھوں مرنا بھی پڑا تو میں سکون سے مر سکوں گا، ایس ٹی ایف والے ان دونوں کی پوری دیکھ بھال کریں گے۔ تو تم تو اس طرح بات کر رہے ہو جیسے ایس ٹی ایف کو کوئی عالمی یتیم خانہ ہو جو یتیموں اور لوارسوں کی دیکھ بھال کرتا ہو۔ میں اکثر ان کا ذکر سنتا رہتا ہوں لیکن ان کے بارے میں کہیں کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں ہے۔ یہ ریکارڈ کا نہیں کیسٹ بلکہ کمپیکٹ ڈسک یا سی ڈی کا دور ہے۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے کہا، تمہارے یہاں خفیہ اداروں کے بارے میں کون سا ریکارڈ میسر ہے؟ اس کا وجود بہرحال تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسپیشل ٹاسک فورس تو کاغذوں پر وجود ہی نہیں رکھتی، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون لوگ ہیں، کس قانون کے تحت کام کر رہے ہیں اور کس کو جواب دہ ہیں۔ میں اس کے ہاتھ سے بڑے ہوئے تجسس پر زیر ڈب مسکرا کر رہ گیا۔ وجے نے 2 بجے کے قریب انٹرکام پر ہدایت دے کر روم سروس کے ذریعے کھانا طلب کیا۔ میری دانست میں وہ اس کی غلطی تھی۔ جو لوگ کمرے میں خواب آور گیس بھرنے کا منصوبہ بنا سکتے تھے وہ کھانے کے ذریعے بے ہوشی کا زیادہ مؤثر انتظام کر سکتے تھے، وہ میرے فائدے کی بات تھی، اس لیے میں چپ رہا اور ہاتھ دھو کر اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ میرے ساتھ وجے کو بھی پورا یقین تھا کہ کھانا لانے والا مسکین تھا باوردی بہرا ہوٹل کے عملے کی بجائے ایس ٹی ایف کے آدمی تھا۔ وہ سر جھکائے آیا اور میز پر برتن سجا کر چلا گیا، لیکن وہ ان چند منٹوں میں ماحول کا پورا جائزہ لے کر گیا تھا۔ کھانے میں بے ہوشی کی دوا کی آمیزش کا نقطہ میرے سر میں سمایا ہوا تھا، اس لیے شکم سیر ہونے کے بعد مجھے بھاری پن کا احساس ستانے لگا۔ وہ خمارے گندم بھی ہو سکتا تھا لیکن میرا ذہن بے ہوشی کی دوا میں ہی الجھا رہا۔ کھانا بہت لذیذ اور مرغن تھا۔ وجے ڈکار لے کر بولا، اب میں بھی آرام کر لوں۔ وہ دوسری مسحری پر دراز ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف کروٹ لی تو وہ بھی میری طرف نگران تھا۔ ہم دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ ہنسی مذاق اپنی جگہ پر تھا لیکن میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ حالات بہت سنگین بلکہ ہولناک تھے۔ وہ ہلکا پھلکا ماحول کسی بھی لمحے خون آشام رنگ اختیار کر سکتا تھا۔ میں نے بستر پر لیٹے لیٹے ایک سگریٹ ختم کی، پھر کھانے کے گہرے خمار سے متاثر ہونے کی اداکاری شروع کر دی۔ میں تھوڑی دیر تک اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وجے کی طرف دیکھتا رہا جیسے نیند بھگانے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر چند ثانیوں کے لیے آنکھیں موند لیتا۔ جب میں ہڑبڑا کر دوبارہ آنکھیں کھولتا تو وجے گہری دلچسپی کے ساتھ میری طرف دیکھ رہا ہوتا تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ اس بار وجے نے میری مصنوعی غنودگی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ شاید وہ یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ اس بار مجھ پر واقعی نیند حملہ آور ہو رہی تھی۔ میں نے بار بار کی کوششوں سے یہ اہتمام کر لیا تھا کہ آنکھیں موندتے ہوئے اتنی جری برقرار رکھ رہے کہ وجے مجھے نظر آتا رہے۔ میں مسحری پر ایسی پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا کہ کمرے سے نکاسی کا دروازہ اور کمرے کا کچھ حصہ میری نظروں سے اوجھل تھا، ورنہ وجے کی مسحری سے باتھ روم اور ملحقہ ڈریسنگ روم سمیت بیشتر کمرہ میرے سامنے تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وجے پر اضطراب کی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ غالباً وہ میرے سو جانے کی امید میں اپنے فرار کی منصوبہ بندی میں الجھا ہوا تھا۔ اسے میری غفلت کا انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا تھا کہ وہ ہوٹل میں پھیلے ہوئے ایس ٹی ایف کے اہلکاروں کی بھاری نفری کو کس طرح دھوکہ دے سکے گا۔ میری دانست میں وہ اپنے حلیہ اور لباس میں نمایاں تبدیلیوں کے بارے میں متفکر تھا، کیونکہ ایس ٹی ایف والوں نے بہت قریب سے اس کا مشاہدہ کیا تھا اور وہ کسی سرسری تبدیلی کے فریب میں آنے والے نہیں تھے۔ آخر میں نے اپنے اوپر نیند طاری کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ کئی لمحے اور پھر کئی منٹ گزر گئے۔ وجے ایک ٹک میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ جب اسے پختہ یقین ہو گیا کہ میں نیند سے غافل ہو چکا تھا تو وہ آہستگی سے دوسری طرف کروٹ لے کر بستر سے اتر گیا۔ وہ وہاں کھڑا ہو کر بھی میری طرف دیکھتا رہا لیکن میں بدستور بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اس وقت بھی بارودی بیلٹ کے ریموٹ کنٹرول والی ڈبیا اس کے داہنے ہاتھ میں موجود تھی۔ اس نے اپنے سرہانے کی میز پر رکھے ہوئے فون پر سے ریسیور اتار کر احتیاط سے اسی میز پر رکھ دیا۔ شاید اسے خدشہ تھا کہیں انٹرکام کی بے وقت گھنٹی میری بیداری کا سبب نہ بن جائے۔ وہ اسی جگہ سے ٹہلتا ہوا کمرے کے وسط میں آیا، پھر دروازے کی طرف جا کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میرے لیے وہ لمحات بہت سنسنی خیز اور صبر آزما تھے۔ میرے جسم کے روئیں روئیں میں پھریریاں آ رہی تھیں۔ وہ عقب سے میرے خلاف کوئی بھی شفاقانہ قدم اٹھا سکتا تھا مگر میں سانس روکے اسی حالت میں پڑا رہا۔ مجھے اطمینان تھا کہ وجے کے پاس کوئی آتشی ہتھیار نہیں تھا۔ وہ جسمانی طاقت کے بل پر مجھے زیادہ سے زیادہ زخمی کر سکتا تھا لیکن مجھے مکمل طور پر بے بس یا مفلوج نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ وہ میری لا علمی میں دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ بڑی تبدیلیوں کے بغیر وہ پہچان لیا جاتا۔ دوسری بات یہ تھی کہ دروازے کا ہینڈل گھومنے کا کھٹکا مجھے ہوشیار کر دیتا اور میں اچھل کر اس کی راہ میں حائل ہو جاتا۔ کچھ دیر تک میری نظروں سے اوجھل رہنے کے بعد وہ دوبارہ ایسی جگہ آ گیا جہاں میں اسے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنی
जेब से पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाई, तब भी रिमोट कंट्रोल इसके हाथ में मौजूद था। इसने बगौर मेरी तरफ देखते हुए पे दर पे सिगरेट के कई गहरे गहरे कश लिए, फिर इस्तरारी अंदाज में आधी जली सिगरेट कालीन ही पर फेंक कर जूते से मसल दी और सर झटक कर ड्रेसिंग रूम की तरफ चल दिया। ड्रेसिंग रूम और कमरे के दरमियान हायल पर्दा बदस्तूर इसी तरह सिमटा हुआ था जिस तरह विजय ने इसे मेरी निगरानी के लिए समेटा था। इसने ड्रेसिंग रूम के बंद हिस्से में गायब होकर चंद लम्हे गुजारे। वो दोबारा पर्दे वाले खला के सामने नमूदार हुआ तो इसके हाथ में नया लिबास मौजूद था। इसने वो जोड़ा एक तरफ डालकर फुर्ती के साथ अपने सारे बटन खोले और चंद ही सानियों में कोट, पतलून और कमीज से निजात हासिल कर ली। इस वक्त इसके मजबूत जिस्म पर सिर्फ बनियान और अंडरवियर बाकी रह गया था। इसने नए जोड़े की कमीज उठाई तो वो खासी लंबी थी। गालबन वो कमीज शलवार में मलबूस होने का इरादा कर रहा था। जो ही इसने कमीज की आस्तीनों में दोनों हाथ डाले वो वाकया रूनुमा हुआ जिसने मुझे फिल फोर अदाकारी तर्क करके बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ड्रेसिंग रूम में कोई चीज विजय के हाथ से छूटकर बाथरूम की दीवार से टकराई और मध्यम सी ठग के साथ कालीन पर गिर गई। आखिरी लम्हात तक विजय के हाथ में सिर्फ रिमोट कंट्रोल वाली डिबिया थी। दीवार से टकराव की आवाज भी हल्की और कदरे खोखली थी। मुझे यकीन हो गया कि आखिरकार वो हौलनाक तिलस्माती डिबिया इसकी तहवील से निकल ही गई थी। विजय ने फौरन अपनी कमीज की आस्तीनों से हाथ बाहर निकालकर वो डिबिया उठाने का इरादा किया, मगर इसे ताखीर हो चुकी थी। अपनी बालादस्ती का मौका नजर आते ही मैंने नकाबले यकीन सूरत से पिस्तौल निकालकर बिस्तर छोड़ दिया था। हैंड्स अप, मैंने पिस्तौल तान कर गर्जदार आवाज में कहा और विजय नीचे झुकते झुकते अपनी जगह पर मुंजमद होकर रह गया। इसकी आंखों में यकायक ही मौत की दहशत सिमट आई थी। कमीज इसके कदमों में जा गिरी थी और वो बनियान और अंडरवेयर में बहुत मुज़हका खेज लग रहा था। मैं कुन आंखियों से देख चुका था कि गिरी हुई कमीज ने रिमोट कंट्रोल यूनिट को छुपा लिया था। हैंड्स अप, इसे मुंजमद देखकर मैं पिस्तौल की नाल लहराकर असाबज़दा आवाज में गुराया। शोर मत मचाओ, वो हाथ उठाए बगैर सर्द आवाज में बोला। आगे बढ़े तो मैं अपने अंजाम की परवाह किए बगैर तुम्हें खुना कर दूंगा। कमीज के नीचे मेरा पैर रिमोट कंट्रोल पर है, पिस्तौल गिरा लो वरना मैं बटन दबा दूंगा। लम्हा भर के लिए मेरे सामने अंधेरा छा गया, मगर मैंने फौरन ही खुद को संभाल लिया। मैंने अपनी बारूदी बेल्ट का रिमोट कंट्रोल यूनिट करीब से नहीं देखा था, लेकिन अपनी मालूमात की बिना पर मैं इतना जरूर जानता था कि हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक और बरकी आलात में अहम नौइयत के बटन ऐसे हिफाजती खांचों में नस्ब किए जाते हैं कि इन्हें इरादी तौर पर वाज़े कोशिश के बाद ही दबाया जा सके। ये एहतियात सिर्फ इसलिए की जाती है कि ऐसे बटन हादसाती तौर पर दबने का कोई इम्कान न रहे। जब तक मेरी बेल्ट का रिमोट कंट्रोल विजय के हाथ में था वो अपनी उंगली के जरिए इससे काम ले सकता था, लेकिन जमीन पर गिरे हुए यूनिट के बटन को पैर से दबाना यकीनन नामुमकिन था। ये इसी वक्त मुमकिन था जब पैर का अंगूठा बटन पर जा पड़ता। मेरा ख्याल था कि मैंने बिस्तर छोड़ने के बाद रिमोट कंट्रोल को विजय के पैरों से दूर पड़े हुए देखा था। ये एक इत्तेफाक था कि इसकी गिरी हुई कमीज ने रिमोट कंट्रोल को मेरी नजरों से छुपा लिया था। मैंने निहायत सूरत के साथ वो सब सोचते हुए फैसला किया कि विजय अपनी जान की बाजी हारने के खौफ से झूठ बोल रहा था। इसे खुद पता नहीं था कि कमीज के नीचे रिमोट कहाँ पड़ा हुआ है। मैंने पिस्तौल की नाल कदरे झुकाकर इसकी पिंडलियों का निशाना लेना चाहा। इसका चेहरा धुआं हो गया। दहशत से आंखें अपने हलकों से उबलती हुई महसूस होने लगी और वो हज़ियान बकता हुआ मेरे ऊपर चढ़ दौड़ा। मैंने नाल सीधी करके पे दर पे 3 गोलियां इसके जिस्म में उतार दी। पहली गोली इसके दाहिने रुखसार से घुसकर शायद बेजे में उतर गई थी और वही सबसे ज्यादा मोहलक थी। बकिया 2 गोलियां इसके गिरते हुए वजूद के वस्ती हिस्से में पेवस्त हो गई थी। वो एक तेज हिचकी के साथ मुंह के बल कालीन पर गिरा तो इसकी खोपड़ी का अकबी हिस्सा खुला हुआ था। इसमें से खून के साथ ही दिमाग का खून में लिथड़ा हुआ गोदा भी झांक रहा था। मैंने इसकी लाश पर से गुजरकर इसकी कमीज उठाई तो रिमोट कंट्रोल वाली डिबिया कालीन पर उल्टी पड़ी हुई थी। इसका बटन वाला रुख फर्श की जानिब था। मैंने उसे उठाकर देखा तो मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। सुरख बटन के गिर्द मजबूत स्याह किनारे इस तरह उभरे हुए थे कि पुश्त से जोर डालकर बटन को दबाना नामुमकिन था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं इस वक्त तक कोई भयानक ख्वाब देखता रहा हूं, लेकिन इस ख्वाब की जिंदा ताबीर विजय की इबरत अंगेज लाश की सूरत में मेरे सामने मौजूद थी। मैंने फोन का क्रेडल दबाकर लाइन बहाल की, फिर ऑपरेटर से सिलसिला मिला लिया। दूसरी तरफ मेहराब खान ही जमा बैठा था। क्या हुआ सर? इसकी मुतजस्सिस आवाज उभरी। बहुत देर से लाइन अंगेज थी। खेल खत्म हो गया, ऊपर आ जाओ। रिसीवर क्रेडल पर डालकर मैं बिस्तर पर गिर गया। चंद ही सानियों में होटल की राहदारी में मुतअद्दिद वजनी कदमों की धमक से गूंजने लगी। दस्तक सुनकर मैंने दरवाजा खोला तो गजाला को अपने सामने पाकर शशदर रह गया। उसकी आंखें मतवरम हो रही थी
اور چہرہ سوگوار تھا۔ وہ فرتے جذبات سے اتنی مغلوب ہو رہی تھی کہ بھیڑ کی پرواہ کیے بغیر والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا نرم و نازک وجود بید مجنوں کی طرح لرز رہا تھا۔ بے اختیار میری آنکھوں کے گوشے بھی نم ہوتے چلے گئے۔ میں اسی طرح اسے کمرے میں لے آیا۔ اس کے پیچھے ویرا اور سلطان شاہ بھی اندر آ گئے۔ آخر میں مہراب خان نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ ایس ٹی ایف کے سادہ پوش مسلح جوانوں کی بھیڑ باہر ہی رہ گئی تھی۔ غزالہ کے وجود میں جذبات کا ایک لاوا تھا جو ابلے جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے اس بری طرح لپٹی ہوئی تھی جیسے مجھے زمانے کی دسترس سے بچا کر اپنے وجود میں سمو لینا چاہتی ہو۔ ویرا نے شکوہ آمیز سختی کے ساتھ اسے سمجھا بجھا کر مجھ سے الگ کیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں مہراب خان کی طرف چلا گیا۔ وہ سخت حیرت کے ساتھ وجے کی نیم برہنہ لاش کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب میں قمیض اتارنے لگا تو سلطان شاہ بری طرح بکھلا کر بولا، کیا کر رہے ہو؟ یہ ایک نیم برہنہ لاش ہی کیا کام ہے کہ تم بھی کپڑے اتار رہے ہو؟ کچھ عورتوں کی موجودگی کا خیال کرو۔ ٹھیک ہے، مہراب خان نے اسے سمجھایا۔ ڈینی صاحب کے لباس کے نیچے خوفناک برودی بیلٹ بندی ہوئی ہے، جلد از جلد اتار لینا چاہیے۔ پھر وہ میری طرف مڑ گیا اور پوچھا، ریموٹ کنٹرول کہاں ہے سر؟ میرے اشارے پر اس نے سائیڈ ٹیبل پر سے ریموٹ کنٹرول یونٹ اٹھا لیا اور احتیاط سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھا کہ بارودی بیلٹ سے زیادہ مہلک ہونے کے باوجود بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اسے نہایت حیرت سے دیکھا۔ پھر سلطان شاہ اس کے تسمے کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ ڈان 3 تمہارے پیچھے کیسے لگ گیا؟ ویرا نے ادھوری معلومات کے سہارے مجھ سے پوچھا۔ مقدر کی گردش کہہ لو، میں نے ہنس کر کہا۔ تمہیں تو دیکھ کر حیرت ہوگی کہ اس کا نام وجے ہے اور یہ مافیا کا ڈان ہی تھا، انڈین سیکرٹ سروس کا اہم افسر بھی تھا۔ میں مہراب خان سے ساون کے اعترافات سن چکی ہوں۔ 7 برس سے اسی علاقے میں کام کر رہا ہے۔ اس کا تعلق راہ والے بلیک کیٹ سے ہے جو ملا سرکار کی تنظیم تھی، اس نے بتایا۔ میں ان لوگوں کو ان واقعات سے آگاہ کرتا رہا جو میرے بچھڑنے کے بعد پیش آئے تھے۔ اس وقت میں بوبی یا ساون کے بارے میں کچھ سوچنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وجے کی موت تک میں نے مضبوط قوت ارادی کے سہارے خود کو سنبھالے رکھا تھا، لیکن مار کا نمٹ جانے کے بعد میں خود کو یک بیک تھکا ہارا محسوس کر رہا تھا۔ سلطان شاہ میرے بدن سے بارودی بیلٹ الگ کرنے کی کوششوں میں لگا رہا۔ بعد میں غزالہ بھی اس کے ساتھ شروع ہو گئی۔ مہراب خان نے باہر جا کر اپنے آدمیوں کو ہدایت دی۔ فوراً ہی ایک اسٹریچر کمرے میں آ گیا۔ مہراب خان نے بتایا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس نے ایمبولینس اور فائر انجن کے علاوہ بام ڈسپوزیبل اسکواڈ کے ماہرین کو بھی ہوٹل میں طلب کیا ہوا تھا۔ پھر انہی کو بلاؤ، میں نے ویرا کے اشارے پر کہا۔ وہی اس بیلٹ کو نکارا بنا سکیں گے۔ ایس ٹی ایف کا طریقہ کار ہمیشہ پولیس سے بہت مختلف اور مختصر ہوا کرتا تھا۔ وہاں ضابطے کی کوئی کاروائی ہوئی نہ لاش کی تصاویر لی گئیں۔ یہ بات طے تھی کہ وجے ایک خطرناک مجرم تھا، لیکن اب مارا جا چکا تھا، اس لیے وہ لوگ خاموشی کے ساتھ اس کی لاش اٹھا لے گئے۔ قالین کے خون آلود حصے پر پلاسٹک کے ٹکڑے ڈال دیے گئے۔ اسٹریچر کے روانہ ہونے کے بعد بم ڈسپوزل والے آ گئے۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ ان لوگوں کو ہر قسم کی ڈیوائسز اور ایسے آلات کے بارے میں تربیت دی جاتی ہے، لیکن عملی زندگی میں ان کا واسطہ چند گنی چنی اقسام کے روایتی بموں سے ہی پڑتا رہتا ہے۔ اس لیے وہ دونوں میری کمر کے گرد بندھی ہوئی بیلٹ کو دیکھ کر چکرا گئے۔ جب میں نے بیلٹ کے بارے میں وجے سے سنی ہوئی باتیں ان کے سامنے دہرائیں تو وہ ریموٹ کنٹرول کو نکارا کرنے پر زور دینے لگے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ڈر تھا کہ ریموٹ کنٹرول سے چھیڑ چھاڑ کے دوران میں وہ غلط تاروں میں الجھ گئے تو سب لوگ باجماعت وجے کے پیچھے روانہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میرے اعتراض پر مہراب خان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، فی الحال احتیاط سے بیلٹ الگ کر کے لے جاؤ۔ ریموٹ کنٹرول کو لیبارٹری میں نکارا کر دینا، یہ کام یہاں مناسب نہیں رہے گا۔ سلطان شاہ ان معاملات میں بالکل اناڑی تھا، اس لیے کسی باریکی میں الجھے بغیر بیلٹ کے پیچیدہ اور جڑے ہوئے تسموں کو الگ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بم ڈسپوزل اسکواڈ والے بہت سے امکانات سے خائف تھے۔ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں تسموں میں نادیدہ تاروں کا جال موجود نہ ہو، تسمے کاٹنے کی صورت میں شارٹ سرکٹ ہو جائے اور بیلٹ کو پھاڑ ڈالے۔ میں کسی بے بس مریض کی طرح مسحری پر پڑا ہو رہا۔ ویرا، غزالہ اور سلطان شاہ کے ساتھ مہراب خان بھی میرے قریب کھڑا رہا۔ آپریشن جاری رہا۔ دونوں ماہرین کے چہرے پسینوں میں نہائے ہوئے تھے۔ وہ بیلٹ پر چسپاں لیبل کی تحریر سے اندازہ لگا چکے تھے کہ بیلٹ کے پھٹنے کی صورت میں کیسی بھیانک تباہی نازل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی مروجہ اصولوں کے مطابق مجھے کسی غیر آباد اور محفوظ مقام پر لے جا کر بیلٹ الگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن مہراب خان کے اصرار پر وہ مجبور ہو گئے۔ میں اس سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میں بیلٹ سے نجات حاصل کیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تقریباً
1.5 घंटे की अर्ग रेजी के बाद वो दोनों मेरे वजूद को इस अजाब से निजात दिलाने में कामयाब हो गए और मैं बिस्तर से उछल कर नीचे आ गया। वो दोनों माहिरीन बेल्ट के साथ ही इसका रिमोट कंट्रोल भी ले गए। ओह, मैंने देखा ही नहीं। जहन पर से वो बोझ उतर जाने के बाद मैंने अपने साथियों का जायजा लेते हुए मुसर्रत से कहा, तुम लोगों ने शिंगारियों के लिबास से छुटकारा हासिल कर लिया है और अपनी असल जोन में आ गए हो। ये तबसरे बाद में होते रहेंगे, पहले यहाँ से रवानगी की फिक्र करो। वीरा ने मेरे शाने पर हाथ मारकर कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि सुबह से STF वाले किसी शदीद देहनी दबाव से गुजर रहे हैं, अब इन्हें भी आराम की जरूरत है। नहीं मैडम, हम आपके खादम हैं। मेहराब खान ने खुश कलकी से सर झुकाकर कहा, हम अपने फराइज की अंजाम दही में इससे भी बदतर हालात से गुजरते रहते हैं। होटल में ड्रॉप सीन हो चुका था। विजय के बारे में जो कुछ करना था STF वालों को करना था। मेहराब खान की रहनुमाई में हम चारों वहां से रवाना हो गए। राहदारी में मुसल्ला जवान भरे हुए थे। नीचे भी उन्हीं का राज था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे STF वालों ने आर्जी तौर पर होटल के शहरी अमले को माजूल करके सारा इंतजाम खुद संभाल लिया हो। हम होटल से बाहर निकले तो वो रौनक मफकूद थी जो मैंने विजय के साथ आते हुए देखी थी। होटल के कुर्बो जवार में कर्फ्यू का समा था और हर तरफ मलेशिया की वर्दी में मलबूस मुसल्ला अफराद फैले हुए थे। वीरा होटल लौटने पर मुसर थी। मेहराब खान हमें अपने मेहमान खाने भेजना चाहता था। मैंने दोनों तजावीज का मुआजना किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि फौरी तौर पर हमारा मोहतात रहना जरूरी था। किसी बड़े होटल में भी हमें खतरात लाहक हो सकते थे। अगर शहर में सावन के अलावा राह का कोई और एजेंट था तो वो हम पर जवाबी वार भी कर सकता था। हम चारों स्पेशल टास्क फोर्स की एक जीप में ड्राइवर के साथ रवाना हो गए। मेहराब खान दीगर मामलात निपटाने के लिए होटल पर ही रुक गया था। स्पेशल टास्क फोर्स वालों का गेस्ट हाउस छावनी के एक साफ सुथरे और पुरसुकून इलाके में वाक़या था। वहाँ के अमले को शायद हमारी आमद की पेशगी इतला दे दी गई थी, इसलिए जीप के इंजन का मखसूस शोर सुनते ही वो सब बरामदे में जमा हो गए और हमें गर्मजोशी के साथ वो चारों कमरे दिखा डाले जो हमारे लिए तैयार किए गए थे। उन लोगों का शुक्रिया अदा करके हम आखिरी कमरे में रुक गए। इशारा समझकर खिदमतगार वापस लौट गए। लौट के बुद्धू घर को आए। गजाला मुझे अजीब सी वालहाना नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं अब तक ये नहीं समझ सकी कि तुम्हें इतनी सफाई से कैसे अगवा किया गया। इस रास्ते पर रोजाना सैकड़ों मुसाफिर सफर करते हैं, इनमें से तुम्हें कैसे पहचान लिया गया। वीरा एक नरम सोफे में धंस कर बोली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।